السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو طالب سے گفتگو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر برابر بت پرستی سے روکتے رہے اور لوگوں کو سچے دین کی دعوت دیتے رہے، تو قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے شکایت کی کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ کہتا ہے، جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے یا تو آپ ان کی حمایت بند کر دیں یا پھر آپ بھی ان کی طرف سے فیصلہ کن جنگ کے لیے میدان میں آ جائیں۔ یہ سن کر ابو طالب گھبرا گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ چچا کی زبان سے یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس کام سے باز نہ آؤں گا۔ یا تو اللہ کا دین زندہ ہوگا یا میں اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو کا ابو طالب پر بڑا اثر ہوا، چنانچہ انہوں نے کہا، جس طرح چاہو تبلیغ کرو، میں تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ ابو طالب کا یہ جواب سن کر کفار مکہ مایوس ہو کر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا فرمائی، اے اللہ، سعد کی دعائیں قبول فرما۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو دعا مانگتے تھے وہ قبول ہو جاتی تھی۔ ایک فرض کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا مسلمان کو کفر شرک تک پہنچانے والا ہے۔ ایک سنت کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع۔ ترجمہ، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس نماز سے جو نفع نہ پہنچاتی ہو۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو قومیں تم سے پہلے ہلاک ہو چکی ہیں ان میں ایسے سمجھدار لوگ نہ ہوئے جو لوگوں کو ملک میں فساد پھیلانے سے منع کرتے ہوں، سوائے چند لوگوں کے جن کو ہم نے عذاب سے بچا لیا۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنا ضروری ہے، ورنہ عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔ آخرت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جہنم کے لوہے کے ہتھوڑے سے پہاڑ کو مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر وہ پہاڑ دوبارہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بناؤ اور اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو۔ بلا و مصیبت کی موجوں کا دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے استقبال کرو۔ محترم حضرات، یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ آپ سے پرخلوص درخواست ہے کہ آپ ہماری تعلیم خود بھی سنیں اور اپنے ملنے والوں کو بھی آگے شیئر کریں تاکہ وہ بھی سن سکیں اور ثواب میں حصہ لے سکیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔